بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر چلا مسافر بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ دوم، اور آج اس کی قسط نمبر 26۔ ورنگل دہلی سے 1500 کلومیٹر دور، جہاں کبھی مارکو پولو بھی آیا تھا۔ شام 8 بجے کے قریب ہمارے انتہائی پیارے میزبان نے ہمیں کھانا کھلایا۔ حسب معمول بہترین چائے اور سونے کے لیے تکیے اور کمبل کا بندوبست کیا۔ سفر کرتے ہوئے تقریباً 22 گھنٹے ہو چکے تھے اور ہم 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر چکے تھے۔ ابھی بھی ہمارا 600 کلومیٹر سے زائد کا سفر باقی تھا، جو ہمیں رات بھر میں کرنا تھا۔ اجنبی لوگوں کے ساتھ باتیں خاص تک ہی رہ دیتی ہیں، بعد میں لوگ اپنی ذاتی مصروفیت تلاش کر لیتے ہیں۔ میری مصروفیت ان علاقوں پر میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا تھا جہاں سے ہمیں گزر کر جانا تھا۔ ٹائم ٹیبل سے معلوم ہوا کہ ہم تقریباً 9 بجے کے قریب ورنگل سٹی کے ریلوے اسٹیشن پر 2 منٹ کے لیے رکیں گے۔ یہ جان کر مجھے بہت خوشی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جو میں آئندہ صفحات میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے کا ذکر مارکو پولو نے اپنے سفر نامہ میں بڑی خوبصورت انداز میں کیا۔ میں مارکو پولو کی طرح سفر کر سکا، لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ جہاں سے مارکو پولو بھی ہو کر گیا ہے تو میں بھی خود کو خوش نصیب سمجھنے لگا۔ میں موقع غنیمت جانتے ہوئے 1 منٹ کے لیے پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ پہلی نظر میں مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی بڑے ہوٹل کی لاؤنج میں ہوں۔ اب تک میں نے بھارت کے جتنے بھی ریلوے اسٹیشن دیکھے ہیں، ان میں یہ ریلوے اسٹیشن سب سے زیادہ صاف ستھرا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں شہر کی خوبیاں بیان کروں، میں چاہوں گا کہ اس علاقے کی ایک مختصر تاریخ سے آپ کو روشناس کروایا جائے، جس سے آپ یہ اندازہ کر سکیں گے کہ کس طرح سلاطین دلی اور مغلوں نے ہزاروں میل دور واقع ان علاقوں میں اپنی حکومتیں قائم۔ ورنگل سلاطین دہلی اور اورنگزیب دکن کے مشرق اور خلیج بنگال میں تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس علاقے میں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور اب بھی ہے۔ اس علاقے پر صدیوں سے مقامی ہندو راجا ہی حکمران رہے۔ پہلی مرتبہ 1323 میں تغلق حکمرانوں نے اس علاقے پر حملہ کیا اور یہاں پر اپنی سلطنت قائم کی، لیکن یہ سلطنت صرف 50 سال تک قائم رہی۔ یہ کسی بھی غیر ملکی کا اس علاقے پر پہلا قبضہ تھا۔ دلی میں تغلق خاندان کی حکومت کے خاتمے اور دوری کی وجہ سے مقامی لوگوں نے انہیں اپنے علاقے سے نکال کر اپنی ریاست واپس لے لی۔ اورنگزیب نے جب دکن کے مختلف علاقوں کو فتح کیا تو اس نے 17ویں صدی کے آخر میں اس علاقے پر بھی حملہ کیا اور اسے بھی مغل سلطنت کا حصہ بنایا، لیکن جیسے ہی اورنگزیب کی وفات ہوئی تو دور دراز کے علاقوں والے مقامی حکمرانوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس طرح یہ علاقہ بھی مغل سلطنت سے الگ ہو گیا اور مقامی لوگوں نے اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ البتہ 1724 میں کچھ علاقوں پر مشتمل مغل حکمرانوں کے گورنر نے حیدرآباد ریاست قائم کی، جو 1948 تک قائم رہی۔ ورنگل سٹی کی آبادی 10 لاکھ کے قریب ہے، جہاں پر 80% سے زائد ہندو جبکہ مسلمانوں کی آبادی 15% ہے۔ میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے مجھے پتہ چل سکے کہ اس علاقے میں انگریز بھی آئے تھے، لیکن میں یہ جاننے میں ناکام رہا کہ وہ اس علاقے میں آئے تھے یا نہیں، کیونکہ شہر میں کسی بھی طرح کی کوئی ایسی نشانی نہیں ملی جس سے میں کوئی اندازہ لگا سکوں۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 1899 میں اس شہر میں میونسپل کمیٹی بنائی گئی، جو اب تک بھارت کی سب سے پرانی میونسپل کمیٹی ہے۔ اب یہ کارپوریشن کا درجہ رکھتی ہے۔ سیکھنے والی بات یہ کہ اس علاقے میں ایک منصوبہ جو کئی دہائیاں پہلے شروع کیا گیا تھا انتہائی قابل تعریف و تکلیف ہے۔ اس منصوبے کے مطابق ہر گھر پر لازم تھا کہ وہ اپنے گھر کے باہر کوڑے کے لیے 2 عدد کنٹینر رکھے۔ ایک میں خشک ویسٹ ڈالی جائے جیسے کاغذ، لوہا، لکڑی وغیرہ، اور دوسرے میں گیلی چیزیں جیسے سبزیاں، پھل وغیرہ ڈالے گئے۔ ایسا کرنے سے ویسٹ کو دوبارہ اس قابل استعمال بنانے میں مدد ملتی ہے۔ ریاست تلنگانہ نے ریاست کی تمام میونسپل کارپوریشن کا مقابلہ کرایا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس شہر میں صفائی کا نظام سب سے بہتر ہے۔ ورنگل سٹی اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ورنگل سٹی میں ویسٹ اکٹھا کرنے کے لیے مختلف مقامات پر 400 سے زائد سیمنٹ کی ڈسٹ بن بنائی گئی، جو اب ختم کر دی گئی ہیں۔ اب ہر گھر سے کوڑا اٹھا کر بہت دور لے جایا جاتا ہے، جہاں ایک ایسا نظام وضع کیا ہے جس کی مدد سے بہت بڑی مقدار میں قدرتی کھاد حاصل کی جاتی ہے اور پھر یہ کھاد مقامی کاشتکاروں کو مہیا کی جاتی ہے۔ اس کو کمپوزٹ ورمی کہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے زمین میں دفن کرنے والی ویسٹ کی مقدار میں 40% سے زائد کمی واقع ہو چکی ہے۔ ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ اگر 10 لاکھ کی آبادی والا شہر اپنا 100% کوڑا گھر سے 2 الگ الگ صورتوں میں اکٹھا کر کے دوبارہ استعمال کر کے قدرتی کھاد بنا سکتا ہے تو ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کی تاریخ یعنی 2020 تک میرے علم کے مطابق پاکستان میں کہیں بھی کوڑا کرکٹ سے دوبارہ کھاد بنانے کا کوئی بھی انتظام موجود نہیں۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں، خواہ وہ بہت ہی چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح۔ یہی سوچتے میرے سفر کے چند 100 میل اور کم ہو گئے۔ میرے باقی سب ساتھی سو چکے تھے اور عمر بھائی کے کراٹے بھی بلند ہو رہے تھے۔ اس علاقے میں بارے میں مزید جاننے کے لیے HECTW کی کتاب ہسٹورک لینڈ مارک آف دا دکن بہت مفید ہے۔ یہ کتاب نیٹ پر بھی موجود ہے۔ محبوب آباد ریاست حیدرآباد کا آخری شہر۔ رات کافی بیت چکی تھی اور سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے، لیکن میں محبوب آباد کو دیکھنے کی خاطر جاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔
شہر کے نام ہی سے محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا بسایا ہوا شہر ہے۔ یہاں ہماری گاڑی کا اسٹاپ نہیں تھا، اس لیے میں ریلوے اسٹیشن اور شہر کی چند بتیوں کو ہی دیکھ سکا۔ اگر شہر کی عمارتوں کو دیکھیں تو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہی ہوتی ہیں، جن میں زیادہ سے زیادہ چند تاریخی قلعے، مساجد، مندر اور گردوارے وغیرہ ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک اصل بات یہ ہوتی ہے کہ شہر سے تاریخ کا کون سا واقعہ جڑا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے محبوب آباد میرے لیے محبوب ثابت ہو رہا تھا، جیسے میں ضرور دیکھنا چاہتا۔ میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بھارت سے متعلق میری زیادہ تر معلومات اس کے شمال اور کچھ وسطی علاقوں تک ہی محدود تھیں۔ بھارت کا جنوبی علاقہ، خاص طور پر مشرقی جنوب کی تاریخ اور جغرافی کا مجھے بہت ہی کم علم ہے۔ ان علاقوں کی زبان اور رہن سہن بھی شمالی ہندوستان سے بہت مختلف ہے۔ میرے علم کے طور پاکستانی کاروباری لوگ بھی اس علاقے میں نہیں آتے، اور نہ ہی پاکستان میں رہنے والے لوگ کی یہاں پر زیادہ رشتہ داری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علاقے میری نظروں سے گزر رہے اور ان کے بارے میں میرا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے مجھے جب زندگی میں پہلی مرتبہ اس علاقے میں آنے کا موقع ملا تو یہ میری خواہش تھی کہ اس علاقے سے متعلق زیادہ سے زیادہ جان سکوں۔ اسی لیے اتنے دور دراز علاقے میں ایک مسلمان کے نام پر شہر، اور شہر میں 10% سے زائد اردو بولنے والوں کا وجود، فاطمہ ہائی اسکول اور قدیم شکارگاہ نے اس شہر میں میری دلچسپی کو بے حد بڑھایا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ شہر کا نام مانو کوٹا تھا، جس کا مطلب ہے درختوں سے بنا ہوا ایک قلعہ۔ یہ ریاست حیدرآباد کی سرحد پر واقع قصبہ تھا۔ دور دراز علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں تعلیم اور ترقی تو برائے نام تھی، لیکن وسیع اور جنگل ہونے کی وجہ سے نظام حیدرآباد نے یہاں پر ایک شکارگاہ بنا رکھی۔ بادشاہ سلامت شکار کی غرض سے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ یہاں تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ ریاست حیدرآباد کے صاحب محبوب خان یہاں تشریف لائے اور انہوں نے ایک لمبے عرصے تک قیام کیا۔ محبوب صاحب نے اور کوئی کام کیا یا نہیں، لیکن انہوں نے مانو کوٹا کا نام تبدیل کر کے محبوب آباد رکھ لیا، جو اب تک محبوب آباد ہی کہلاتا ہے۔ محبوب خان صاحب ایک طاقتور ریاست کے نمائندے تھے، لہٰذا ان کی بات کو کون ٹال سکتا۔ آج تک اس علاقے کے لوگوں نے اس شہر کے اصلی نام کو دوبارہ لانے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، جبکہ اس علاقے میں ہندو 80% سے زائد ہیں، جبکہ مسلمان کی آبادی 10% سے بھی کم ہے۔ ریاست حیدرآباد کی وجہ سے شہر میں بھی اردو بولی جاتی ہے۔ 10% کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کی مادری زبان اردو ہے، اور یہ سب مسلمان ہیں۔ میں جب اس کی تاریخ پڑھ رہا تھا، مجھے جان کر خوشی کہ شہر میں ایک فاطمہ اسکول بھی قائم ہے، جو اردو کے فروغ میں بے حد اہم کردار ادا کر۔ یاد رہے کہ یہ شہر دلی سے 1600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، تلنگانہ ریاست میں واقع ہے۔ محبوب آباد ریاست حیدرآباد کا آخری شہر تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے کے سفر کی خطوط بیان کروں، میں چاہوں گا کہ آپ کو ریاست حیدرآباد کے بارے میں چند باتیں بتاؤں، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ مسلمانوں کی بہت ہی بڑی ریاست کب قائم ہوئی اور اس نے کیا کار نمایاں اثر انجام دیے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں سید ابو العلا مودودی علیہ رحمت کی پیدائش ہوئی تھی۔ انشاءاللہ باقی اگلی قسط